ہمارے ساتھ تو ہماری اسلامی آئیڈیالوجی بھی ہے. ہمارے قرآن کریم میں یہ لکھا ہے کہ یہودی کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے. السلام علیکم. دی اسپیشل رپورٹ ود مدثر اقبال کے ساتھ حاضر خدمت ہے. ناظرین، آج پاکستان کے حوالے سے ایک بہت اہم دن ہے. 22 مارچ آج کانفرنس کا انعقاد کیا گیا OIC وزراء خارجہ، اور اس وزراء خارجہ کانفرنس سے کا جو پہلا سیشن تھا وہ بھی آپ نے اپنی ٹی وی اسکرین پر دیکھا. اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. لیکن جو بہت اہم معاملات ہیں اس وقت پوری مسلم امہ کے حوالے سے، اور اس وقت جو بدلتے ہوئے حالات ہیں، اور پاکستان بھی اس کا ایک بڑا اہم رکن ہے، کیونکہ پاکستان میں جہاں افغانستان کے اندر حالات تبدیل ہو رہے ہیں، وہیں کشمیر کا مسئلہ اب بھی اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل طلب ہے. اس پر بھی آج بات کی گئی. وزیر اعظم عمران خان کی جو تقریر تھی اسلاموفوبیا سے، جس کا آغاز کیا گیا، اور بڑی طویل اسلاموفوبیا کے حوالے سے بات چیت کی گئی، اور اس کے بعد یہ بھی ریلائزیشن کی گئی ایک سربراہ مملکت کی جانب سے کہ اس وقت وہ جو ریبٹل ہے، وہ جو رد عمل ہے، وہ اسلامک ورلڈ سے سامنے نہیں آیا تھا آج تک جو آنا چاہیے تھا، اور اس کے شکار خاص طور پر ویسٹ کے اندر جو مسلمان ہیں وہ رہے ہیں. پھر اس کے بعد فلسطین کی بات ہوئی، کشمیر کی بات ہوئی، اور OIC کی کانفرنس میں یوکرین اور رشیا کے معاملے کو بھی آج اٹھایا گیا. آج ہم اس ساری صورتحال پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت نذیر لغاری صاحب موجود ہیں، تجزیہ کار اور ایڈیٹر ان چیف بول ہیں. لغاری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ظفر ہلالی صاحب سے بھی ہم بات کریں گے، سابق سفیر اور ماہر بین الاقوامی امور ہیں، ان سے بھی گفتگو ہوگی. اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ امجد شعیب صاحب آپ کے وقت کا بھی. جل صاحب آپ سے آغاز کر لیتے ہیں. آج ایک تو پاکستان کے لیے بڑا ایک اہم دن ہے کہ OIC کی وزراء خارجہ کی کانفرنس بڑی طویل عرصے کے بعد پاکستان ہونے جا رہی ہے، ہوئی ہے، بلکہ اس کا پہلا سیشن ہو گیا، اب دوسرا سیشن بھی وہ چل رہا ہے. اس کانفرنس کا اس وقت میں انعقاد، اور جب پاکستان سمیت جو ہے پاکستان کے ہمسایوں میں اور پھر باہر بھی مسلم ورلڈ خاصی اس وقت مشکلات میں ہے، یمن سے لے کر سیریا تک اور لیبیا تک جو حالات ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں OIC کا کردار اب کتنا اہم ہو سکتا ہے اور اس کو اب فعال کرنا کتنا ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، کچھ عرصہ پہلے تک تو OIC کوئی خاص کردار ادا نہیں کر سکی. آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں پہ ہی پاکستان میں افغانستان کے ریفرنس سے میٹنگ ہوئی اور طے پایا کہ ایک اسلامی دنیا اپنا ایک اکاؤنٹ کھولے، اس میں فنڈز وغیرہ دے اور پھر افغانستان کی مدد کی جائے. لیکن آپ نے دیکھا کہ امریکن فیصلے وہ ڈیلیڈ تھے، امریکہ نے پابندیاں رکھی ہوئی، پیسہ نہیں ان کے فنڈ ریلیز نہیں کیے. نتیجہ یہ کہ OIC وغیرہ کوئی بھی ہلا نہیں. یہ صورتحال مجھے اب بدلتی نظر آ رہی ہے. یوں لگتا ہے کہ یوکرین کی جنگ کے بعد متبادل نظام سامنے آنے والا ہے، جہاں پہ پابندیاں لگا کے امریکہ نے جو بدماشی کی ہے، مختلف ملکوں کو سینکشن وغیرہ کے سے جکڑ کے تو منمانیاں کی ہیں، نہ اس میں کوئی اخلاقیات نہ ہی اس میں کوئی اصول. تو لگتا یہ ہے کہ یہ چیزیں بدلنے والی ہیں. اب یہ جو نئی صف بندیاں اور نئی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، یہ موقع ہے ایک OIC کے لیے اپنے آپ کو فعال کرے، اور اس وقت جو بڑی طاقتوں کی ان کے اوپر چھاپ ہے اس کو تھوڑا اس سے جان چھڑائے اور کوشش کریں کہ ایک انڈیپینڈنٹ رول ادا کرنے کی طرف آئیں، جو میرا خیال ہے یہ کر سکیں گے. دنیا پھر ملٹیپل پولارٹی کی طرف جا رہی ہے، وہ ختم ہو گئی. یونیپولر ورلڈ ہم دیکھ رہے تھے، وہ بدلتی نظر آ رہی ہے. ابھی رشیا جو ہے وہ بالکل ڈیفانس پہ ہے اور چائنا اس کی حمایت کر رہا ہے. تو ان حالات میں آپ نے ایک اور جو تبدیلی دیکھی وہ یہ، یعنی یہی پچھلے چند مہینوں کے اندر جو اب آپ نے دیکھی، جو پچھلی کانفرنس ہوئی تھی فورن منسٹرز کی، اس میں یہ طے ہوا تھا کہ افغانستان کی جو ریکگنیشن ہے وہ بھی کی جائے گی، لیکن اس وقت جب اقوام عالم سارے کریں گی. اب چند دن پہلے ہمارے ہی منیر اکرم صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی یونائٹڈ نیشن میں، اور انہوں نے کہا کہ ہم ریجنل کنٹری کے اگر وہ کنسنسس بنتا ہے ریجنل کنٹریز کا تو افغانستان کو تسلیم کر دیا جائے گا. یہ وہ تبدیلی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. اگر آج ریجنل کنٹریز جو ہیں وہ ایک رول پلے کرتے ہیں اور امریکہ کو اس سے خارج کرتے ہیں یا مغربی دنیا کو اس میں اگنور کرتے ہیں،
تو پھر OIC تو بہت بڑی آرگنائزیشن ہے، یونائٹڈ نیشن کے بعد دوسری سب سے بڑی آرگنائزیشن ہے، جو میرا خیال ہے کہ مالی اعتبار سے بھی مضبوط ہے، اگر چاہے تو وہ ایک رول ادا کر سکتی ہے۔ اس میں صرف ضرورت ہوگی کہ اپنے اپنے جو ذاتی مفادات ممالک نے رکھے ہوئے ہیں اپنی الائنمنٹ سے، ان کو تھوڑا سا پسے پر رکھا جائے، اور یہ جو عالم اسلام ہے اس کے مفادات کو سامنے رکھا جائے۔ ڈیفائنس میں اب دیکھیے کہ UAE کو دیکھ لیجئے، چھوٹا ملک ہے لیکن امریکن پریشر کے باوجود امریکہ نے بڑا مایوسی کا اظہار کیا، انہوں نے رشیا کی مذمت نہیں کی۔ تو لگ رہا ہے کہ وہ امریکہ کو تھوڑا ڈیفائی کر کے اپنے انڈیپینڈنٹ رول کی طرف جا رہے ہیں، پاکستان نے بھی کیا۔ تو جو OIC ہے وہ تو ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہے، تو اس کو کشمیر پہ، فلسطین پہ اور افغانستان وغیرہ پہ انڈیپینڈنٹ فیصلے کر کے مضبوط موقف اختیار کرنا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ اس کانفرنس میں اس طرف کچھ نہ کچھ پیش رفت ہوگی۔ لغاری صاحب، پین اسلام کی بات ہوتی رہی ہے، ماضی میں بھی یہ ذاتی مفادات ملکوں کے ہوتے ہیں، مفادات جسے کہا جائے وہ ہوتے ہیں، لیکن ایک اکٹھے ہونا اور جب مشکل ہے، جہاں وہ اسلامک کنٹریز ہیں، وہ انسانیت کے ناطے، اور پھر ان کے اثرات بھی پوری دنیا پر اس کے ہو سکتے ہیں، تو اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا۔ فلسطین کا معاملہ عرب ممالک کے لیے حل طلب ہے، وہاں چیزیں اب آہستہ آہستہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بدل رہی ہے، اسرائیل کے ساتھ ان کے تعلق۔ کشمیر کا معاملہ اس خطے کے لیے بہت اہم ہے، لیکن اس پر بھی خاموشی اس طرح سے وہ نظر نہیں۔ کیا وجوہات ہیں کہ وزراء خارجہ کانفرنس ہوتی ہے، قرارداد ہوتی ہے، بات ہوتی ہے، سربراہ کانفرنس ہوتی ہے، بات ہوتی ہے، قرارداد ہوتی ہے، لیکن اس سے آگے معاملات اس طرح سے نہیں، جسے پریشر کی بات کر رہے تھے ابھی عمران خان نے بھی اپنی تقریر میں، کہ وہ پریشر ڈیولپ نہیں ہو پاتا، وہ کیوں نہیں کر پاتا؟ ایک تو میں جنرل صاحب کی گفتگو کو انڈورس کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم گفتگو کی ہے۔ جنرل امجد شیر صاحب نے کہا ہے کہ اب دنیا وہ دنیا نہیں رہے گی جو یونی پولر ہم نے پچھلے 30 سال 31 سال تھے ہم دیکھ رہے تھے کہ جناب دنیا جو ہے ایک ستون کے ساتھ باندھی گئی ہے، اور وہ ستون جو ہے ایک ورلڈ آرڈر چلاتا ہے، اور ساری دنیا کو اس طرح کام کرنا پڑتا رہا ہے۔ اب صورتحال بدل چکی ہے۔ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا صنعتی ملک جو ہے وہ چین ہے۔ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی اکنامی جو ہے وہ چین ہے۔ امریکہ کے پاس سپر پاور ہونے کے لیے ایک ہی جواز ہے کہ وہ ایک بڑی ملٹری پاور ہے، چونکہ اس نے یوکرین میں رکھے ہوئے سوویت یونین عہد کے 4000 سے زائد جو ایٹمی بم اور ہائیڈروجن بم تھے، وہ سارے انہوں نے تلف کرائے تھے جن دعووں پر۔ وہ دعوے جو ہیں آج خود یوکرین کے لیے بھی ایک مسئلہ بنے ہوئے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ وہ بم ہوتے تو ہم بہت جلد اس جنگ میں پھنس چکے ہوتے، جو جنگ دنیا زمین پر کچھ نہ رہنے دیتی۔ تو ایک صورتحال یہ ہے کہ آپ کے لیے سب سے خوش آئند مسئلہ وہ جو ہے سبق اس میں یہ ہے، آج کی یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے اسلامی وزرائے خارجہ کی، اس میں سب سے بڑا سائن، سب سے بڑا ایک امپورٹنٹ سائن یہ ہے کہ آپ کے اس کانفرنس میں چین کے وزیر خارجہ نہ صرف یہ کہ موجود ہیں، بلکہ انہوں نے افتتاحی اجلاس میں خطاب بھی کیا۔ یہ ایک سیریمونیل علامتی آپ اس کو ایک ان کی موجودگی کہہ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کہہ رہے تھے اور بہت پہلے سے کہہ رہے تھے کہ ایک اور دنیا ممکن ہے، اور ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اب یونی پولر ورلڈ کا زمانہ لگ چکا ہے۔ اب یہ تو اسلامی ملکوں کا اپنا ایک ایشو ہے، یا ان کی اپنی ایک مسائل ہیں جو وہ نہیں اس کو آگے بڑھنے میں رکاوٹ ہیں، ورنہ خود اسلامی دنیا بھی ایک ساتھ ہو کر ایک اور ستون بن سکتے ہیں، جو وہ نہیں بن رہے ہیں اپنی کمزور پالیسیوں کی وجہ سے، یا وہ دست نگر ہونے کی وجہ سے اپنے بہت سے معاملات میں ایک اور سپر پاور کے۔ تو اب ایک چین جو ہے ایک ریئل سپر پاور ہے، جس کے پاس ٹیکنالوجی، اور یقیناً چین از دا ورک شاپ آف دا ورلڈ، دنیا کی ایک ورک شاپ ہے۔ آپ وہاں سے ٹیکنالوجی حاصل کر سکتے ہیں اور ساری دنیا حاصل کر سکتی ہے، سائنسی ترقی حاصل کر سکتی ہے، اور آگے بڑھنے کے امکانات موجود ہیں۔ اور چین پاکستان کا قریب ترین پڑوسی اور قریب ترین دوست اور عزیز ہے، اور ہمیں اس کے ساتھ بہت گہرے
دیرینہ تعلقات ہیں اس زمانے کے، بلکہ چین اور امریکہ کے درمیان تعلقات ہی ہم نے قائم کرائے تھے۔ تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ نہیں ہے کہ ہم ایک جھولی سے اٹھ کر دوسری جھولی میں چلے جائیں، بلکہ ہمیں اپنی وہ آزاد حیثیت ہی واپس لے کر برقرار رکھ سکیں کہ جناب ایسا نہیں ہے کہ کسی کی ڈکٹیشن پر ہم کسی کے ساتھ ہو لیں۔ اور ہم نے انڈیپینڈنٹ ورلڈ کا، آزاد دنیا کی جنگ لڑی اور وہ جنگ ہمارے گلے میں ڈال دی گئی۔ بالکل ہم نے آزاد دنیا کو ایک اور نظام سے فتح دلوائی، اور وہ اس کی آزادی اور اس کی جو فتح ہے اس کے جو مضمرات اور مشکلات اور پریشانیاں اور دکھ اور صدمے اور اس کی جو بھی اس کا حاصلات ہیں وہ اپنے پاس لے گئے، اور جو کچھ باقی بچا تھا وہ گاربیج ہماری جھولی میں ڈال دیا، وہ کچرا ہماری جھولی میں ڈال دیا، کہا کہ اس کو اب سمیٹیں۔ کوڈ وار کے سارے بدترین کچرے ہماری جھولی میں ڈالے گئے جو ہمیں نہیں قبول کرنے چاہیے تھے۔ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ آپ ایک آزاد، خود مختار اور باوقار قوم کے طور پر آگے بڑھنے کے لیے اپنا راستہ ہموار پاتے ہیں۔ آپ کی پالیسیاں ماضی میں کیسی رہی ہیں ہم ان پر نہیں جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنے پڑوس میں، اپنے جغرافیے میں، ہمارے جغرافیے میں انڈیا بھی، ہم انڈیا سے تعلقات چاہتے ہیں۔ ہمارا انڈیا ہماری اگر شہرک پر پاؤں رکھ کر بیٹھا ہے تو ہم تو نہیں کہہ سکتے نا کہ یار آپ ہمارے دوست ہیں۔ اس نے ہماری شہرک پر، ہماری لائف لائن کیا ہے؟ ایک چیز جو ہماری لائف لائن جو ہے وہ تو ہمارا پانی ہے، ہمارا پانی، ہمارا کشمیر اس کے قبضے میں ہے۔ اگر ہم وہاں سے آزاد ہوتے ہیں تو ہم انڈیا سے تعلقات چاہتے ہیں۔ یہ صرف یہ نہیں کہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کا مسئلہ ہے، پاکستان کے عوام کا مسئلہ ہے۔ پاکستان کے عوام بھی تعلقات چاہتے ہیں، لیکن انڈیا تو ہماری شہرک پر لات رکھ کر بیٹھا ہوا ہے نا، اور پھر ہمیں مجبور کیا جاتا ہے کہ آئیں بیٹھیں۔ بالکل۔ اچھا، جو بات آپ ایک ون لائن میں، وہی ون لائنر آج عمران خان کے خطاب کی بھی تھی کہ اسلامی ممالک جو ہے وہ کسی بلاک یا کسی جنگ کا حصہ بننے کے بجائے آپس میں وہ متحد ہوں، اور وہی جو لائن ہے وہ متحد ہونے والا، وہ تقریر میں بات ہوتی جنرل صاحب، وہ قرارداد میں بات ہوتی ہے، لیکن عملی طور پر یہ ہو نہیں تھا۔ مفادات بالکل ٹھیک ہے، وہ ہوتے بھی ہیں، دنیا کے رہنے بھی چاہیے، لیکن یہ متحد ہونے والا جو عمل ہے وہ ہو کیوں نہیں پاتا؟ کیا وجوہات ہیں کہ مسلم ممالک کے پاس کوئی پار نہیں ہے؟ پیٹرو جو کیمیکل ہے اس کی صورت میں ہمیں نظر آتا ہے بہت پاورفل ہے، بہت سے ممالک بڑی تیزی کے ساتھ بھی ترقی مسلم ورلڈ میں کر گئے، لیکن وہ متحد ہونے والی چیز کہیں بھی نظر نہیں آتی، سپورٹیو ہونے والی چیز کہیں کیوں نظر نہیں آئی؟ یہ مجھ سے سوال کیا آپ نے؟ جی جنرل صاحب۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ مختلف ملکوں نے، اسلامی ممالک نے اپنی اپنی جغرافیائی پوزیشن اور اس کے ساتھ اپنی یہ کہہ لیں کہ مفادات کی روشنی میں اپنی الائنسز یا اپنا قبلہ درست کیا یا بنایا۔ اس میں کچھ تو ہمارے امہ کے اندر مسئلہ، جیسے عرب اور ایران، ان کے مخاصمت آپس میں جو نہیں ہونی چاہیے تھی، اور گھروں کی وجہ سے یہ چیز چلتی جا رہی ہے۔ نتیجہ یہ کہ عرب ممالک جو ہیں وہ اسرائیل کے قریب ہونے شروع ہو گئے۔ دنیا، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا اپنے مفادات کی روشنی میں کام کرتی ہے، بالکل درست ہے، ہونا چاہیے، لیکن ہمارے ساتھ تو ہماری اسلامی آئیڈیالوجی بھی ہے۔ ہمارے قرآن کریم میں یہ لکھا ہے کہ یہودی کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، اور اگر آپ تاریخ پڑھ لیں تو خلفائے راشدین کے وقت سے لے کے آج دن تک جتنی بھی سازشیں مسلمانوں کے خلاف ہوئی، یہاں تک کہ 9/11 کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں یہودی شریک تھے۔ تو یہ سارا کچھ ہم اپنے اختلافات دور کرنے کی بجائے جو غیر ہیں، اغیار ہیں، جو دشمن ہیں ازل سے، ان کی جا کے گود میں بیٹھیں اور سمجھیں کہ وہاں سے ہمیں کچھ فلاح ملے گی، تو یہ ہماری اپنی کمزوری ہے، ہماری اپنی حماقت ہے۔ یہاں پہ ہوا یہی ہے کہ ہمارے اکثر ممالک نے الائنسز بنائی انہی بنیاد پہ۔ نتیجہ یہ کہ اقوام عالم کے ساتھ تو آپ جا کے کہیں کسی حیثیت میں کھڑے ہو گئے، جیسے آپ دبئی کو دیکھ لیں کسی، لیکن مسلم امہ ایز اے ہول کمزور ہو گئی۔ آج امہ میں بہت سارے ملک ایسے ہیں، جیسے بھی افغانستان ہے، غریب ملک ہیں جن کے حالات برے ہیں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے ملک جن کے پاس تیل کا پیسہ ہے، وہ بہت امیر ہیں سب کچھ، لیکن وہ قربانی کرنے کو تیار نہیں ہے کہ اس غربت میں ان کا خرچہ اٹھائیں۔ وہ پیسہ کہیں اور خرچ کر رہے ہیں، جنگوں پہ خرچ کر رہے ہیں، اسلحہ خرید رہے ہیں، اس لیے کہ آپ نے اندر دشمنیاں پالی۔ یہ چیز نہ ہو تو آپ کے پاس تو اتنا پیسہ ہے کہ آپ اپنے اسلامی دنیا میں ہی رفاع عامہ کے کاموں پہ خرچ کر کے اپنی آخرت بھی اور دنیا بھی دونوں سنوار سکتے ہیں۔ تو مسئلہ یہی ہے کہ اتفاق ہم اپنے اندر بنا نہیں سکے، کمزور ہیں،
دوسروں کا سہارا لیتے ہیں اور اس پہ پھر ایکسپرٹ بھی ہوتے ہیں. جب آپ دفاع کے لیے سعودی عربیہ میں دیکھیں امریکہ کے ٹروپس موجود ہیں, دبئی میں آ کے وہ امریکہ کے ٹروپس بیٹھ گئے, ان کی ایئر فورس امریکہ کی موجود ہے دبئی میں. کیا یمن کا جھگڑا ختم کر کے آپ ان سب سے جان نہیں چھڑا سکتے کہ یہ مغربی دنیا آپ کو اس جھگڑے کو ختم نہیں کرنے دے گی, اور ہم اتنے عقل مند ہیں نہیں کہ ہم بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کر دیں. تو نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ اسی طرح ایک نا اتفاقی کا شکار رہیں گے, اور آپ کا پیسہ, آپ کا اثر رسوخ, آپ کی اتنی بڑی ایک آرگنائزیشن یہ آپ کے کام نہیں آ سکے گی, اور اس کو ایکسپلائٹ کر کے مغربی دنیا فائدہ اٹھاتی رہے گی. اور میرا خیال ہے کہ خلوص کی اور ان چیزوں کی کمی ہے. اپنے مفادات کے بارے میں اگر اسلامی دنیا کے مفادات کے بارے میں سوچیں بجائے اس کے کہ اپنے انڈیویجول کنٹریز کے مفادات پہ توجہ دیں, تو آپ دیکھیں کہ یہ اتنا مضبوط بلاک بن سکتا ہے کہ کوئی بھی. لیکن وہ ایسا مضبوط بلاک کا جو ہے وہ خواب ہے, وہ خواب اس طرح سے ہے, مسلم ورلڈ اس طرح سے اکٹھی ہو نہیں پائی ہے. اچھا, افغانستان کا بڑا ایک اہم بھی ڈسکس, کیونکہ وزیر اعظم پاکستان نے اپنی تقریر کے دوران بھی کہا انسانی المیہ, اس سے پہلے بھی بات ہوئی. رستم شاہ محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سابق سفیر میں تجزیہ کار. بہت شکریہ رستم شاہ محمد صاحب آپ کے وقت کا. رستم شاہ صاحب, جہاں ایک طرف ہم مسلم ورلڈ کی بات کرتے ہیں, پوری دنیا میں مختلف ممالک کے, افریقہ سے لے کر تو کشمیر تک کے حالات اور معاملات ہیں, دوسرا افغانستان کا ایشو اتنا اہم تھا جس کے حوالے سے یہ امید کی جا رہی تھی کہ خطے کے اپنے ممالک اور خاص طور پر عرب ممالک جو پہلے بہت سپورٹیو رہے جب یہ کمیونزم کے خلاف پوری اقبال تھی, وہ سپورٹیو ہوں گے, لیکن وہ ویسی چیز نظر نہیں آئی. اور اس میں بھی آپ کو لگتا ہے کہ OIC کانفرنس کے اندر کچھ افغانستان کے حوالے سے کوئی اچھی بہتر پروگرس ہو سکتی ہے؟ دیکھیے, مجھے نہیں نظر آتا کہ کچھ ایسی ٹینجیبل پروگرس ہوگی جس سے افغانستان کو فائدہ ہوگا, یا افغانستان کا جو اس وقت بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ اس کو ریکگنائز نہیں کر رہے, فارملی اس کو ایکنالج نہیں کر رہے, اس ریئلٹی کو, اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. ایک تو بات یہ ہے کہ دنیا کا جو سیاسی منظرنامہ ہے اس میں OIC کا کوئی کردار نہیں ہے. OIC نے ماضی میں کبھی بھی کوئی کسی فرنٹ پہ کوئی بریک تھرو حاصل نہیں کیا, نہ اس کی کوئی افادیت ہے, نہ لوگ اس کو سیریسلی لیتے ہیں. یہ ایک ایسی تنظیم ہے جس میں بڑے ڈائیورس مفادات کے ممالک شامل ہیں جن کی آپس میں تنازعات ہیں, مثلا ایران اور سعودی عرب کے درمیان, پھر سعودی عرب اور قطر کے درمیان, پھر اسی طرح اور جو ہے UAE اور قطر کے درمیان باقی اور مسائل ہیں. تو OIC نے کوئی کردار آج تک کسی مسئلے پہ آپ دیکھیں, فلسطین کا جو مسئلہ ہے جو افغانستان سے بھی بہت پرانا ہے, اس پہ انہوں نے کوئی کردار ادا نہیں کیا. کچھ ممالک اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں اور کچھ ممالک جو ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں کہ تسلیم کر لیں, اور اسرائیل اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے, اور فلسطینی مہاجرین جو ہے پچھلے 70 سال سے وہ دھکے کھا رہے ہیں. تو OIC کی تنظیم جو ہے اس کا پبلسٹی وغیرہ تو اس کی ہوتی ہے کیونکہ اس کے پیچھے سعودی عربیہ ہے اور وہی اس کو مینلی فائنانس کرتا ہے, لیکن اس کی افادیت جو ہے وہ بہت ہی کم ہے. کوئی لوگ اس کو سیریسلی لیتے نہیں ہیں, نہ اس کا کوئی دنیا کے اس میں کوئی اثر ہے, کوئی رسوخ ہے, نہ اس نے کوئی ایسا فیصلہ آج تک کیا ہے جس سے کوئی بات آگے بڑھی ہو. بالکل, یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے کہ یہ ادارہ تو بہرحال پاور بھی بہت بڑی, لیکن اس کی فعالیت جو ہے وہ انفارچونیٹ وہ ہمارے سامنے کو اس طرح سے وہ ماضی میں بھی وہ نظر نہیں آئی. مستقبل کا کیا ہوگا یہ اب اگلے آنے والے دنوں میں دیکھیں گے. بہت شکریہ رستم شاہ محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ہمیں یہاں پر ایک بریک لینا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, پھر کچھ بات کریں گے ملکی حالات کے حوالے سے جس میں سیاست ہر روز نیا رنگ بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. لغاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, جنرل امجد شعیب صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور اس وقت تحریک عدم اعتماد, اتحادی جماعتوں کے ادھر ادھر جانے اور پاکستان تحریک انصاف کے اپنے ممبران کے حوالے سے خاصا معاملات گرم چل رہے ہیں. اس پر ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا اس وقت بیرسٹر وقاص ابریز صاحب نے, ماہر قانون ہے. بیرسٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا, کیونکہ معاملہ اس وقت سپریم کورٹ میں ہے تو ہم اس پہ بھی بات کریں گے. پہلے بیرسٹر صاحب آپ سے آغاز کر لیتے ہیں
4 سوال لے کر حکومت چلی گئی ہے اور بینچ بھی تشکیل دے دیے گا 5 رکنی، جس میں خود چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے کہ اس کو 63 کو کی ڈیفینیشن کے حوالے سے، تشریح کے حوالے سے یہ جو معاملہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اختیار جو اب سپریم کورٹ میں ہوگا، بات چیت ہوگی، اس کے بعد یہ جو 25 کا اجلاس کی ڈیٹ رکھی گئی ہے یہ پھر طوالت اختیار کر جائے گی، معاملہ آگے بڑھ جائے گا کہ جب تک سپریم کورٹ کو فیصلہ نہیں کرتی تب تک تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے پارلیمان میں کچھ معاملہ نہیں ہوگا آگے؟ مدثر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئین پاکستان اس حوالے سے بڑا کلیئر ہے اور کمیٹی آف پاورز کی انشورنس کی بات کرتا ہے کہ جو پارلیمان ہے دیٹ از دا سپریم انسٹیٹیوشن آف دی اسٹیٹ، بٹ انفارچونیٹلی چاہے وہ سینٹ کے انتخابات کی بات ہو یا موجودہ جس وقت 63A کی بات ہو، ہر دفعہ یہ کوشش کی جاتی ہے کہ جو ایڈوائزری جوریسڈکشن میں آرٹیکل 186 کے تحت جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں صدارتی ریفرنس فائل کیا جائے، اور لا کے اوپر جہاں پہ کلیئرٹی نہیں ہے وہاں پہ کلیئرٹی کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کی انٹرپریٹیشن کو سیکھ کیا جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ چاروں کے چاروں جو سوالات تھے وہ بڑے بنیادی سوالات، اور اس حوالے سے اگر کوئی کلیئرٹی آ جاتی ہے تو فیوچر کے اندر بھی ایک لائن آف ایکشن ڈٹرمن کیا جا سکتا ہے، اسپیشلی ہارس ٹریڈنگ اور فلور کراسنگ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے۔ 1998 کے اندر بھی 14ویں ترمیم لائی گئی، 2012 کے اندر بھی 18ویں ترمیم کے اندر بھی فلور کراسنگ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بات کی گئی، 63A انسرٹ کیا گیا۔ تو اس حوالے سے جو سپریم کورٹ کی انٹرپریٹیشن ہے، مور اسپیسیفکلی کمنگ ٹو ورڈ یور پوائنٹ جو آپ نے کہا کہ اس سے پرو لانگ ہے یہ سارا پروسیجر، اور اگر پروسیجر پرو لانگ ہوتا تو کہیں نہ کہیں کوئی مفاہمت، کوئی کنسیلیشن، کوئی آربیٹریشن ہو سکتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 24 تاریخ کا جو وقت ہے اور 24 تاریخ جو ہیئرنگ کے لیے یہ کیس کو ڈٹرمن کرے گی سپریم کورٹ آف پاکستان، اس میں بظاہر تو پراما فسا یہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس پہ اپنی ایڈوائزری جوریسڈکشن ایکسرسائز کرتے چاروں کے چاروں سوالات کا جواب دے دے گی۔ اور جہاں تک میرا ہمبل اوپینین، میں یہ سمجھتا ہوں جو سب سے بنیادی کویسچن ہے کہ کیا ان کا ووٹ گنتی میں شمار کیا جا سکے گا، تو میں بطور اسٹوڈنٹ آف لا سمجھتا ہوں کہ بالکل ان کا ووٹ جو ہے وہ گنتی میں شمار ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد وہ جو اگلا مرحلہ ہے جو ڈیفیکشن کلوز ہے، کیا یہ ڈسکوالیفائی فار لائف ٹائم ہوں گے؟ اگر اس چیز کا تعین سپریم کورٹ آف پاکستان کر لیتی ہے اور 62(1)(f) کے ساتھ اس کو کمبائنلی اسٹڈی کرتی ہے تو پھر اس کے بعد میرا نہیں خیال کوئی بھی منحرف رکن جو ہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں اپوزیشن کے ساتھ بیٹھے گا۔ تو لہذا جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی انٹرپریٹیشن ہوگی ایڈوائزری جوریسڈکشن کو ایکسرسائز کرتے ہوئے، دیٹ از ویری مچ سگنیفیکینٹ، دیٹ از ویری پیوٹل، اور اس سے کسی نہ کسی صورت میں میرے خیال میں پی ٹی آئی کی حکومت کو فائدہ ملے گا ان آئیدر وے۔ اگر تو اس میں ان کے حق میں کوئی بات آ جاتی ہے اس سے بھی، اور ان کے خلاف آ جاتی ہے پھر بھی عدالتوں کے کندھے تو ہمیشہ سے استعمال کیے جاتے رہے ہیں، اس میں بھی ان کی طرف سے یہی موقف آئے گا۔ تو ہم نے تو کچھ نہیں کیا، جو عدالتوں کی انٹرپریٹیشن تھی ہم تو اس کے مطابق ہی چلتے رہے۔ صحیح۔ اچھا، لیکن یہ معاملہ اتنا جو ہے وہ سادہ نہیں ہے لغاری صاحب۔ موجودہ حالات کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو معاملہ واقعی سنگین ہے۔ آنے والے وزراء اعظم جو ہیں ان کے حوالے سے بھی یہ بڑا اہم ہے کہ اگر یہ تحریک عدم اعتماد جو بھی منصوبہ ہے اس کے تحت کامیاب ہو جاتی ہے تو اگر یہی طریقہ کار رہا تو پھر تو اگلے آنے والے وزراء اعظم جو ہیں وہ بھی اتنے کمزور کر دیے جائیں گے کہ کچھ ایسا گروپ ملے اور اس کے بعد وہ کوئی بھی وزیر اعظم ہو اس کے خلاف یہ معاملہ۔ تو میرا خیال ہے یہ عدالت کی تشریح کے بعد زیادہ اور زیادہ کلیئر ہو جائے گا کہ یہ تو حکومت جاری یا نہیں جاری۔ اگلے آنے والے وقت میں زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ یہ ہارس ٹریڈنگ ہو، فلور کراسنگ ہو، جو بھی چیزیں ہوں وہ ہو جائے کہ کم از کم وہ جو وزیر اعظم ہیں وہ اتنا کمزور نہ ہو جائے کہ کوئی بھی لوگ فلور کراسنگ یا ہارس ٹریڈنگ جو بھی نام دے دیا جائے اس کے ذریعے اس کو گھر بھیج دیا جائے۔ بات یہ ہے کہ ہارس ٹریڈنگ کیوں ہوتی ہے اور فلور کراسنگ کیوں ہوتی ہے، وہ اب تک تو یہی ہے ٹریک ریکارڈ کہ جمی جمائی پارٹیوں میں سے لوگوں کو نکال کر اور ادھر ادھر کر کے پنجاب جیسے صوبے میں 28 ارکان کی اکثریت رکھنے والے ایک رکن کو 100 سے زائد ارکان کی اکثریت رکھنے والوں پر بھاری کر دیا جاتا ہے اور اسے چیف منسٹر بنایا جاتا ہے۔ ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ ایسا ہو چکا ہے۔ آپ کے سامنے کی بات ہے کہ کیسے جناب منظور وٹو صاحب کو اور عارف نقائی کو کس طرح سے چیف منسٹر بنایا گیا جبکہ ان کی کیا اور وہ اسٹیبلشمنٹ کرتی تھی۔ اب کیا مسئلہ ہے کہ اب اگر اس کی تشریح ہوتی ہے تو میں ایک پارٹی کی ٹکٹ پر منتخب ہوا ہوں تو مجھے میری ہی پارٹی کی رکنیت چونکہ میں نے اس پارٹی کی وجہ سے لی تھی اس کی بنیاد پر ڈسکوالیفائی ہونا چاہیے۔
تو مجھے تاحیات ڈسکوالیفیکیشن جو ہوگی کیا یہ آئین کی روح کے مطابق ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ بہرحال ایک بہت اہم پوائنٹ ہے اور اس پر بات ہونی چاہیے اور اس پر عدالت کو ضرور اپنا راستہ متعین کرنا چاہیے۔ لیکن یہ ہوتا ایسے رہا ہے کہ جو طریقہ کار موجود ہے آئین کے اندر اس کو نہیں اختیار کیا جاتا رہا ہے، باہر کوئی اور طریقہ اختیار کر لیا جاتا ہے۔ آئین میں ایک شک ڈال دی گئی 58(2)B، اس کے تحت وزیر اعظم کو، اسمبلیوں کو، سب کو لپیٹ کر گھر بھیج دیا جاتا ہے، اور پھر صوبے کے جو چیف ایگزیکٹو ہوتے ہیں ان کو گورنر اٹھا کر باہر بھیج دیتا ہے کہ چلے بھی آپ بھی چھٹی کرو اور سب نئے سرے سے انتخابات کراتے ہیں۔ یہ ایک سے زیادہ مرتبہ یہ تجربہ ہو چکا۔ پھر انہوں نے سوچا یہ راستہ بند کر دیتے ہیں، تو جو عوام کی اکثریت رکھنے والی جماعتیں تھیں انہوں نے یہ راستہ بند کیا اور وہاں ٹاکیاں لگائیں اور سارا کچھ کیا اور کہا کہ جی یہ راستہ بند ہو گیا ہے۔ پھر نیا راستہ کھولا گیا کہ جی عدالتی فیصلوں کے ذریعے ان کو نکالا جا سکتا ہے۔ پھر عدالتی فیصلوں کے ذریعے جا کر ایک 43 سیکنڈ کی سزا پر ایک وزیر اعظم کی چھٹی کی گئی بیک ڈیٹ سے، اور ایک دوسرے وزیر اعظم کو جو ہے وہ عدالتی فیصلے کے ذریعے نااہل قرار دے دیا گیا۔ یہ دوسرا راستہ نکالا گیا۔ اب یہ تیسرا موقع ہے کہ اب کنگز پارٹی پھنس گئی ہے۔ یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کنگز پارٹی کے وزیر اعظم کو ایک ایسی تحریک کا سامنا ہے۔ اب دیکھتے یہ ہیں کہ بادشاہ کس کی مدد کو آتے ہیں، کیا وہ کنگز پارٹی کی مدد کو آتے ہیں یا وہ غیر جانبدار رہتے ہیں، جبکہ انہوں نے اعلان کیا ہے۔ اور وہ پہلے بات یہ کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ مان لیا کہ اسٹیبلشمنٹ کون ہے، اور انہوں نے اپنے آپ کو ہی منسوب کیا، اور ان کی گفتگو سے میں نے اندازہ لگایا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ ہم ہیں۔ تو اب کیا وہ نیوٹرل ہیں جس طرح سے کہا گیا ہے؟ تو راستہ نکلے گا، سپریم کورٹ راستہ نکالے، پارلیمنٹ راستہ نکالے، یہ پارلیمنٹ کا بھی اختیار ہے کہ وہ اپنا راستہ خود نکال سکتی ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اب ایک ایسی فضا بنے گی جس کے تحت یہ عمران خان بچ جاتے ہیں یا نہیں بچتے ہیں اس تاریخ ادب سے۔ ہو سکتا ہے کہ ایبسنٹ کر جائیں ارکان اور وہ نہ آئیں اور جو ان کا پلان ہے اس کے مطابق، اور جو لوگ ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ لوگ ان کی تعداد جو ہے وہ صرف چند مشیروں تک رہ گئی ہے، باقی لوگ عملاً چھوڑ چکے ہیں۔ میں نے رات ایک گفتگو سنی ہے ایک رکن اسمبلی کی، وہ بتا رہے تھے کہ نصف سے زیادہ لوگ جو ہیں، یہ تو ہم 10-15 لوگ آ کر بیٹھ گئے تھے، لیکن نصف سے زیادہ لوگ جو ہیں ہمیں ملتے ہیں اور کہتے ہیں یار ہم بھی جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ چلیں بھی ٹھیک ہے، ایک کورٹ کے آرڈر آیا جائے گا تو اس سے یہ رک جائے گا، لیکن یہ کہ یہ پھر بھی اگر نہیں بچ پاتے ہیں اور پھر اگر اسمبلیاں توڑ دی جاتی ہیں تو پھر کیا جا کر صورتحال بنتی ہے۔ تو میرے خیال میں ایک اور راستہ بہرحال کوئی نہ کوئی ہوگا، پھر نئی ٹاکیاں لگائی جائیں گی، نئے راستے روکے جائیں گے کہ کس طرح سے ارکان کو بھی ساتھ رکھا جائے اور پارلیمنٹ کی آزادی کو اور ایگزیکٹو کو کام کرنے کی آزادی کو وہ رہے، صرف یہ نہ ہو کہ عیش کرے صرف عملی طور پر۔ تو سر یہ صرف 2 دن کی جو ہماری انٹرنیشنل کانفرنس ہے OIC کی، اس کے بعد اور اس سے پہلے لگ رہا ہے کہ حکومت عملی طور پر اور انتظامی عملی طور پر کہیں اس طرح نظر نہیں آ رہی، سوائے تحریک عدم اعتماد ہے اس کا معاملہ ہے۔ لیکن امیر عباس صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، CNN کا پرسن تجزیہ کار۔ امیر عباس صاحب، حکومت جاتی ہے نہیں جاتی، تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ جو عدالت میں معاملہ گیا ہے امیر عباس صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ اس کے بعد کم از کم ان لوگوں کا جو جس میں وہ خالد مسعود صاحب کا ایک پنجابی کے شعر ہے کہ پہلے ادھروں پھر ادھروں اب پھر کھڑا ہے ادھروں، پبلک تنگ ہے پر لوٹا لوٹا ہی ہوتا ہے، تو یہ ان کا کم از کم راستہ رک جائے، جو جس پارٹی میں سالہ سال سے قربانیاں بھی دے رہے ہیں، وقت بھی گزار رہے ہیں، وہ وہاں پر رہیں، اور یہ جو موسمی 80 سے 100 لوگ ہیں، کم از کم ان کے راستے تو روکے جا سکیں گے۔ آپ کو لگتا ہے ایسا ممکن ہو پائے گا اس بینچ کی تشکیل اور اس فیصلے کے بعد سے؟ بڑا سوال ہے مدرسہ۔ دیکھیں، یہ جو صدارتی ریفرنس ہے اس کے اوپر جو قانونی ماہرین ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دراصل بحث نہیں ہوگا۔ اب اس کے اوپر بھی ایک رائے تقسیم ہے جو قانون کو اور آئین کے ماہر ہیں، اور جو کچھ کہتے ہیں یہ بائنڈنگ نہیں ہو، یہ صرف ایک طرح سے رہنمائی کی حیثیت رکھتی ہے اس کے اوپر آنے والا جو فیصلہ ہے وہ پارلیمان کے لیے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا عدالت جی میرے خیال میں امیر عباس صاحب کے میرے خیال میں آواز نہیں آ رہی، دوبارہ سے رابطہ کرتے ہیں، امیر عباس صاحب سے رابطہ کرتے ہیں۔ یہ سوال میں بیرسٹر صاحب آپ سے کہ کیا ایسا ممکن ہے، جیسے امیر عباس کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی بائنڈنگ نہیں ہوگی، باؤنڈنگ نہیں ہوگی، تو بیرسٹر صاحب آپ کا کیا خیال ہے اس میں؟ دیکھیں مدثر، آئین کا آرٹیکل 186 جو ہے دیٹ از کرسٹل کلیئر ان دس ریگارڈ، جو یہ کہتا ہے کہ ایڈوائزری جوریسڈکشن جب بھی پریزیڈنٹ آف پاکستان سیک کرے گا
تو یہ اس پہ لازم و ملزوم نہیں ہے کہ اس ایڈوائزری جوریسڈکشن کے نتیجے میں سپریم کورٹ کی جو بھی ایکسپلینیشن آئے یا انٹرپریٹیشن آئے اس پہ منوان عمل درآمد کروائے یا اس کو لائن آف ایکشن بنائے. لیکن اگر وہ منوان اس پہ عمل نہیں کرتے اور کل کلاں اس کے نتیجے میں کسی شخص کا ووٹ نہیں گنا جاتا اور سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ اس کا ووٹ کنسیڈر کیا جانا چاہیے، تو وہ پھر دوبارہ کے سپریم کورٹ آف پاکستان کا دروازہ کھٹکھٹائے گا اور دوبارہ سے سپریم کورٹ آف پاکستان کسی پٹیشن کو ایڈجوڈیکیٹ کرتے ہوئے وہی فیصلہ صادر کرے گی. لہٰذا آئین کے اندر آرٹیکل 186 میں تو یہ لکھا گیا ہے کہ یہ بائنڈنگ نہیں ہے، یہ مینڈیٹری نہیں ہے گورنمنٹ کے لیے اور پریزیڈنٹ کے لیے کہ اس کو ایز اٹ از فالو کرے، لیکن لیٹر آن دی سبسیکوینٹ سٹیج یہ کسی نہ کسی صورت بائنڈنگ نظر آئے گا. سیکنڈلی اینڈ مور امپورٹنٹلی اس کی جو بھی سپریم کورٹ آف پاکستان سے انٹرپریٹیشن آئے گی، مور امپورٹنٹلی کہ جو ڈسکوالیفیکیشن کی تلوار ہے، جس طرح لغاری صاحب نے جو پوائنٹس پہ بات کی، آئی مسٹ اپریشیٹ کہ بڑے ویلڈ اور بڑے پیرامونٹ پوائنٹس تھے. اس کی جو بھی ایکسپلینیشن سپریم کورٹ کی طرف سے آئے گی اس کے بعد یہ 70-80 لوگ ہیں جو باہر اپنی پارٹیز بدلتے ہیں، اپنی وفاداریاں بدلتے ہیں، کبھی کس پارٹی میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کا یہ اعلیٰ کار بنتے ہیں، کبھی سینٹ کے اندر یہ بنتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا راستہ روکا جائے گا. لیکن اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں ان پولیٹیکل پارٹیز میں، لیٹ سے کہ جو پولیٹیکل پارٹی کے پرائم منسٹر کے ویژن کے مطابق پارٹی جوائن کرتے ہیں، لیکن لیٹر آن دیکھتے ہیں مہنگائی بڑھ گئی، لیٹر آن وہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو ویژن تھا، وہ نظریہ تھا، وہ دعوے تھے، جو نعرے تھے، اس کے مطابق یہ گورنمنٹ رول نہیں کر سکتی. تو ایسی صورت میں پرائم منسٹر کو ایک کنگ کی اختیارات تو نہیں دیے جا سکتے کہ جو وہ کہے گا اس کی بات کو اس کے تمام فالوور جو ہیں، جو پارٹی رکن ہیں، وہ ایز اٹ از فالو کریں گے. تو میرے خیال میں سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس لائن آف ایکشن پہ بھی انٹرپریٹیشن کرنے کی ضرورت ہے. صحیح، بالکل ٹھیک ہے. اچھا امیر عباس صاحب دوبارہ رابطہ ہوا. جی امیر عباس صاحب بات کر رہے تھے. جی جو ماہرین ہیں ان کی رائے تقسیم ہے. ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ اس کے اوپر جو سپریم کورٹ تشریح کرے گی وہ تشریح بائنڈنگ ہوگی، یعنی اس کے اوپر عمل کرنا پھر پارلیمان کے لیے واجب ہوگا. دوسرا گروہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بائنڈنگ نہیں ہوگی، یہ دراصل ایک طرح کا رہنما اصول کہہ سکتے ہیں، آپ گائیڈنگ پرنسپل کہہ سکتے ہیں، مشورہ کہہ سکتے ہیں. اور مشورہ جیسے استخارہ ہوتا ہے کہ آپ مان لیں گے نہیں مانیں گے حرج نہیں ہے. تو اب یہ اگر تو اس کو ہم فریق کی نظر سے بائنڈنگ ہے تو پھر تو جو آپ کا سوال تھا اس کا جواب بڑا واضح مل جاتا ہے کہ آئندہ کے لیے اگر سپریم کورٹ کہہ دیتی ہے کہ 5 سال کی سزا ہوگی، یہ ڈسکوالیفیکیشن ہے یا لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن ہے، تو دونوں صورتوں میں جو یہ پارٹیاں بدلنا ہے، وفد بدلنا ہے، لوٹے بن جاتے ہیں لوگ، یہ شاید نہیں ہوں گے. دنیا ہے کچھ ایسے بڑی طرح کی مثال بنتی ہے، اگر آپ پارٹی بدلتے ہیں الیکشن سے پہلے، اور میں سمجھتا ہوں جاری امیر عباس صاحب سے رابطہ کرتے ہیں. آواز کچھ ڈسٹارشن آ رہی ہے. یہ تو ایک معاملہ ہے قانونی. اب دیکھتے ہیں 24 تاریخ کو جو ہے وہ بینچ کے سامنے کیا چیزیں آتی ہیں، پھر کیا فیصلہ تھا اور کتنی دیر لگتی ہے. لیکن میں جاتے جاتے لغاری صاحب، جو ووٹرز ہیں یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کے ممبران ہیں، اس سے زیادہ تو اب کام کیا جا رہا ہے سر اتحادیوں پر ہی. تو آج ایک بڑے اہم پیش رفت لگ رہی ہے ایم کیو ایم کے حوالے سے. گو کہ ہم تک یہ خبر ہے کہ معاملات طے ہو چکے ہیں لیکن اعلان ہونا باقی ہے. تو پھر تو ضرورت سر وہاں رہے گی نہیں کہ اگر 62 آلریڈی ہے، وہاں کاف لیگ یا بی اے پی یا وہاں سے 12-10 ووٹ مل جاتے ہیں، تو پھر پٹھیا ہے کہ لوگ آئیں نہ آئیں، ووٹ دیں نہ دیں، کوئی فرق تو نہیں پڑتا. پھر تو اپوزیشن کے پاس نمبر ویسے ہی پورے ہو جائیں گے. دیکھیں یہ تو ایک اہم بات ہے کہ وہ پارٹیاں آ کر ساتھ دیں گی جو اتحادی پارٹیاں بنیں گی. اگر اصل پرابلم یہ ہے کہ جب لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ اب اپنی پارٹیاں چھوڑو اور وہاں چلے جاؤ، تو اگر ان کا معاملہ اسی طرح رہتا ہے کہ لٹک جاتا ہے اور ان کو ووٹ دینے کا موقع نہیں ملتا ہے اور پھر بعد میں پارٹی اپنی ریزائن کرتے ہیں، چھوڑتے ہیں، الگ ہوتے ہیں، تو پھر شاید وہ پیچھے موڑ کر نہیں دیکھیں گے. جب ان کو بلایا جائے گا بھائیو آ جاؤ اب دوسری چھتری کے نیچے جانا ہے، تو شاید پھر معاملات شاید بہت دیر بھی ہو جائے، بہت آگے بھی بڑھ جائے. وقت بھی ختم ہو گیا. بہت شکریہ لغاری صاحب ہمارے ساتھ موجود. بیرسٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. امیر عباس صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. مدثر اقبال کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।